बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त रात का दूसरा पहर था। मैं और मेरे दो भाई चेहरे पर स्याह कपड़े से नकाब करके घर से चोरी करने के लिए निकले। हम तीनों चोरियां करते थे और पहले से ही इर्द गिर्द अच्छे घरों का पता रखते थे ताकि मौका देखकर उस घर की चोरी की जाए। इस वक्त हम जिस घर में जा रहे थे वो एक बूढ़े मजदूर का घर था। वो बूढ़ा मजदूरी की गर्ज से बड़े शहरों में जाता था, मेहनत करके कमाता था। हम जब उसके इलाके में घरों की मालूमात लेने के लिए गए तो हमें ये बात सुनकर शदीद हैरत हुई थी कि वहाँ का हर बंदा उस बूढ़े के बारे में बोल रहा था कि बूढ़े मजदूर के घर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है जिस तक वो किसी को पहुँचने नहीं देता। हमें ये सुनकर हैरानगी हो रही थी कि अगर वो बूढ़ा किसी बड़े खजाने का मालिक था तो उसे मेहनत मजदूरी और दर बदर घूमने की क्या ज़रूरत थी। हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि सब लोग इस खजाने की बात कर रहे थे। हम तीनों भाइयों ने जब कीमती खजाने का सुना तो हमारे मुंह में पानी आ गया। हम तीनों ने जब जासूसी की तो पता चला कि वो बूढ़ा अभी घर में ही था और उसकी वापसी एक दिन बाद थी। हमने तैयारी बांध ली और सोच लिया था कि जैसे ही बूढ़ा जाएगा हम उसके घर चोरी करने पहुंच जाएंगे और जिस कीमती खजाने की बात लोग कर रहे थे वो सारा चुरा लेंगे। और अब रात के दूसरे पहर हम तीनों भाई चेहरा छुपाए दबे पांव उसी बूढ़े के घर जा रहे थे। हमने दरवाजे का ताला वगैरह तोड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की ताकि इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जो ना हो जाए। हम दीवार फैलाकर जब घर में कूदे तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। हमने देखा कि वो घर बाहर से बुसीदा और छोटा लग रहा था मगर अंदर से बहुत अच्छा और बड़ा था। सामने की तार में बहुत सारे कमरे मौजूद थे और सब कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे मगर उनमें से एक कमरे में निहायत हल्की जर्द सी रोशनी जल रही थी। हमने आहिस्तगी से अंधेरे कमरों की जानिब कदम बढ़ाए। खजाना पाने की सोच ने हमारे जिस्म में जोश भर दिया था। हमने बिना आवाज़ किए टॉर्च की रोशनियों में घर का एक एक कोना छान मारा मगर हमें ना कोई छुपा हुआ लॉकर मिला ना ही खजाना मिला था। हमें लगा कि उस बूढ़े ने खजाना घर में ज़ेरे ज़मीन कहीं दबा दिया होगा। अब हम रात के वक्त घर की खुदाई कैसे करते जबकि हमें मतलूबा जगह भी नहीं पता थी। हमने आखिरी उम्मीद के तहत उस आखिरी कमरे की जानिब कदम बढ़ाए जिस कमरे से जर्द हल्की सी रोशनी बाहर तक आ रही थी। हमें लगा शायद बूढ़ा घर पे मौजूद होगा और इसी कमरे में सो रहा होगा। हमने सोच लिया था कि हमें अगर खजाने की खातिर उस बूढ़े को मारना पड़ा तो मार भी डालेंगे मगर इस बार अपनी ज़िंदगी का इतना बेहतरीन मौका बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहते थे। मगर जब हमने कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर अंदर झांका तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने उस कमरे में दिए जल रहे थे और उनकी हल्की सी रोशनी में 3 जवान लड़कियां बैठी इबादत कर रही थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो लड़कियां बेहद हसीन थी और उस वक्त सफ़ेद लिबास पहने जैसे वो बैठी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर हूरें उतर आई हों। उन लड़कियों को देखकर हम खजाना और चोरी सब भूल गए थे। हमारे दिमाग पर यकदम उन लड़कियों की हसीन सूरतें अटक गई थी। हवस ने हमारी सोचों को इतना मफलूज कर दिया था कि हमने ये भी नहीं देखा कि वो पाकीज़ा और मासूम लड़कियां रात की इस पहर जागकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। हम भाइयों पर शैतान हावी हो चुका था। यकदम हम कमरे में दाखिल हुए और उन लड़कियों को संभलने का मौका दिए बगैर उनको दबोच लिया था। हमने सबसे पहले उनके मुंह पर हाथ रखकर उनकी आवाज़ दबा दी थी। वो कमज़ोर लड़कियां इस अचानक हमले पर फड़फड़ा कर रह गई थी और ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी मगर हमने उनको मजबूती से जकड़कर उस कमरे से घसीट कर बाहर निकाला और 3 अलग अलग कमरों में उन लड़कियों को ले गए। उस रात हम गुनाहगार भाइयों ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया था और तीनों लड़कियों के साथ ज़्यादती करने लगे। हम समझबूझ खो चुके थे। हम पर उन मासूम लड़कियों की इल्तिजाएं और आंसू भी काम नहीं कर रहे थे। अंधेरे कमरे में ना ही हम उन लड़कियों को देख सकते थे ना वो हमें देख पा रही थी और हमें यही इत्मीनान था कि वो लड़कियां कभी नहीं जान पाएंगी कि उनके साथ ये जुल्म किसने किया था। हम तब भूल गए कि अल्लाह अंधेरों और तन्हाई में भी सब देख लेने पर कुदरत रखता है। हम भाइयों ने वो पूरी रात उन लड़कियों के साथ जिना किया और सुबह होने से पहले पहले इसी तरह चेहरे छुपाए उस घर से भाग गए। उस बूढ़े के घर में मौजूद खजाने का राज हमने उस रात जाना था। वह खजाना उसकी वही 3 जवान बेटियां थीं जो हूरों जैसी खूबसूरत थीं और हम उनके पकीज़ा हुस्न पर दाग भी लगा आए थे। हमें तब अपने गुनाह का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था बल्कि हम खुश थे कि हमने बगैर किसी रुकावट के इतनी खूबसूरत लड़कियों को हासिल किया था। कहते हैं इंसान खता का पुतला होता है मगर इंसान की खुशकिस्मती ये है कि उसको अल्लाह ने एक मोहलत दी है कि वो गुनाह के बाद चाहे तो तौबा करके अपना गुनाह धुलवा सकता है
اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھائی بھی ساری زندگی لوگوں کی جیبیں کاٹنے اور ان کے گھروں کی چوریاں کرنے کا گناہ کرتے رہے تھے، مگر ہم نے کبھی اس سب کو گناہ یا غلطی نہیں سمجھا تھا۔ ہمارے گھر میں ہم صرف 3 بھائی رہتے تھے۔ والدین نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ہم کامیاب ہوئے، اور اپنے والدین کے لیے باعث فخر بننے کا وقت آیا تو ایک روز وہ دونوں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ڈاکوؤں نے ان سے پیسہ دینے کا کہا، مگر جب ان کی خالی جیب اور خالی ہاتھ دیکھے تو وہ غصے میں ان دونوں کے سینے میں گولیاں اتار کر چلے گئے۔ ہم تینوں بہت غصہ ہوئے۔ ہم چاہتے تھے کہ ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈ کر انہیں سزا دی جائے، مگر محلے والوں نے الٹا ہمیں سمجھانا شروع کر دیا کہ برے لوگوں سے مت الجھو، ایسا نہ ہو تم لوگ بھی اپنی زندگی گنوا دو، ان سے اللہ حساب لے لے گا، تم لوگ ان کو اللہ پر چھوڑ دو۔ سب لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو دفنایا اور ہمیں صبر دلاسا دے کر چلے گئے، مگر ان کی نصیحتوں کا ہم پر اثر تو کیا ہوتا، الٹا ہمارے اندر ان سب لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ ہم بھائیوں نے اپنے ماں باپ کی اس قتل کا بدلہ اس دنیا سے ایسے لیا کہ ہم نے بھی گھروں کی چوریاں کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو لوٹنے لگے۔ ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہم دنیا کو نہیں بلکہ خود کو سزا دے رہے تھے۔ ہم نے اپنی اعلیٰ تعلیم بھی بھلا دی اور نوکریاں تلاش کرنے کے بجائے گھروں میں ڈاکہ ڈالنے لگے، اور جب کوئی گھرانہ پیسوں کی خاطر رو کر ہمارے آگے ہاتھ باندھتا تو ہمیں تسکین ملتی تھی۔ ہمارے سر پر ماں باپ نہیں رہے تھے، نہ ہم نے ان کی تربیت یاد رکھی تھی۔ ہم نے اپنے والدین کی وفات پر ہی جان لیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کا احساس کر کے کچھ ملتا ہے۔ ہم نے اپنی جوانی ایسے ہی گناہوں میں گزار دی تھی، مگر زنا کرنے کا کبھی سوچا نہ تھا، نہ ہی کبھی ہم نے کسی بھی گھر کی چوری کرتے ہوئے عورتوں یا لڑکیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ پہلی بار اس بوڑھے کی 3 جوان لڑکیاں دیکھ کر ہمارے دماغ ہر قسم کے احساس اور انسانیت سے خالی ہو گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے ہمارے اس عمل سے ان لڑکیوں پر کیا گزری اور بوڑھے کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس کا خزانہ جسے وہ پوری دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا ہم نے مزے سے لوٹ لیا تھا۔ ہم نے پلٹ کر ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچا اور اپنی زندگی کے معمولات میں گم ہو گئے، مگر اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایک روز جب دن کے وقت ہم بائی بازار سے خریداری کر کے گھر لوٹ رہے تھے، ہم راستے میں ایک مسجد کے آگے رک کر سانس لینے لگے۔ تبھی ہمارے کانوں میں اس مسجد سے گونجتی مولوی کی آواز پہنچی تو ہم یکدم تھم سے گئے تھے۔ وہ مولوی زنا جیسے گناہ کی سزا اور اس پر اللہ کی ناراضگی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ بولا کہ زنا ایسا گناہ ہے جو انسان پر قرض کی طرح چڑھ جاتا ہے اور زندگی کے ایک حصے میں وہ قرض انسان کو چکانا پڑتا ہے، اور اگر زنا کرنے والے مردوں کو خبر ہو جائے کہ وہ قرض کل کو کیا پتا ان کی معصوم بہن یا بیوی یا پھر ان کی معصوم بیٹیوں کو چکانا پڑ جائے تو وہ کیا کریں گے اور کیسے یہ ظلم برداشت کریں گے، کیونکہ دوسری عورتوں کی عزتیں لوٹنے والے یہی مرد تب تڑپ جاتے ہیں جب ان کی بہنوں بیٹیوں کو کوئی دوسرا مرد آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ ہم بھائیوں کو اس روز مولوی کی باتیں سن کر شدت سے اپنے گناہ کا احساس ہوا تھا۔ ہماری کوئی بہن نہ تھی، مگر اپنے گھر کی کسی عورت کے بارے میں سوچ کر بھی ہمارا دل سسک اٹھا تھا۔ ہمیں اس روز محسوس ہوا کہ جن ڈاکوؤں کی نفرت میں ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، ہم سے تو وہ بھی اچھے تھے، کیونکہ انہوں نے ہماری ماں کا نہ پردہ اتارا تھا نہ ہی ان کو ذلیل کیا تھا۔ جب انہیں کچھ نہیں ملا تو مار کر چلے گئے۔ وہ مولوی بول رہا تھا کہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک زانی عورت آئی اور بولی کہ وہ زنا کا گناہ کرتی رہی ہے اور اب اسے معافی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے مسلمانوں بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت سے پیش آتے تھے، اس عورت سے رخ پھیر لیا کہ ایک زانی انسان کو دیکھنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ وہ عورت اٹھ کر دوسری جانب گئی اور پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح وہ عورت جب ان کے سامنے بیٹھتی اور معافی مانگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رخ پھیر لیتے۔ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب سے پیار کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ہم بھائیوں نے یہ سب سنا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی بھی کلمہ گو انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، وہ اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سن کر ایسے ہی تڑپ جاتا ہے۔ ہم بھی پشیمان ہونے لگے اور اپنی جگہ پر جم گئے۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہاں زنا کی بات ہو رہی تھی اور ہم تینوں بھائیوں نے تو ان شریف لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کی تھی اور ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ہم نے پوری رات ان کو کسی بے جان کھلونے کی طرح استعمال کیا تھا اور پھینک کر آگے تھے۔ میرے بھائی مجھ سے بولے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا گناہ تو بہت بڑا ہے، اگر ہمیں معافی نہ ملی تو ہم کہاں جائیں گے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ معافی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا، ہم اس مولوی صاحب کے پاس جا کر ان سے بات کریں گے اور ان کو اپنا گناہ بتائیں گے،
پھر شاید وہ کوئی حل بتا دیں۔ یہ سن کر میرے دونوں بھائی بھی مجھ سے متفق ہوئے۔ ہم نے وہیں رک کر انتظار کیا اور جب مسجد سے سب نمازی چلے گئے تو ہم تینوں مسجد میں داخل ہوئے اور مولوی کو تلاش کیا۔ مولوی صاحب مسجد کے کونے میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ ہم نے جھجک کر انہیں سلام کیا اور ان کی توجہ پا کر میں بولا کہ مولوی صاحب ہمیں اکیلے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ہم بہت پریشان ہیں اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ مولوی صاحب نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا اور پوری توجہ سے ہمارا مسئلہ سنا۔ ہم نے انہیں ایمانداری سے اپنی اس نہایت پست حرکت کے بارے میں بتایا کہ ہم نے تہجد گزار نیک لڑکیوں کے ساتھ زبردستی زنا کیا اور واپس پلٹ کر کبھی ان کے حال تک نہیں دیکھے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جذباتی ہو کر بولا کہ مولوی صاحب ہمیں اگر اس گناہ کی معافی کے لیے مرنا پڑا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمارے دل اس گناہ کے بوجھ سے پھٹ رہے ہیں، ہمیں اپنی بے حسی کا احساس ستا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے تحمل سے سب سنا اور پھر بولے کہ تم تینوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کی معافی ایسی آسانی سے نہیں ملے گی، مگر ایک راستہ ہے۔ اگر تمہیں وہ انسان خود معاف کر دے جس کے ساتھ تم ظلم کر چکے ہو، پھر اللہ بھی معاف کر دے گا۔ مولوی نے ہم سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خود کو اللہ کے لیے سدھار لو اور ان لڑکیوں سے جا کر معافی مانگو۔ اگر تمہارے اس ظلم کی وجہ سے وہ لوگوں میں بدنام ہو رہی ہیں اور ان پر زندگی تنگ ہو رہی ہے تو جا کر اپنے گناہ کا ازالہ ادا کرو اور ان لڑکیوں کو سہارا دو تاکہ وہ تمہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچ سکیں۔ اس کے ساتھ مولوی صاحب نے ہمیں آہستگی سے کہا کہ تم تینوں یاد رکھنا کہ تم نے ان پر کیا ظلم کیا ہے اور وہ ظلم ناقابل معافی ہے، اس لیے جب تم معافی مانگو اور وہ معاف نہ کرے اور تم سے نفرت کا اظہار کرے تو ہار مت ماننا، بلکہ تب تک جھکے رہنا جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ ہم نے مولوی صاحب کی بات اپنی دماغ میں بٹھا لی تھی۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اپنی مردانہ نا اور اپنی عزت نفس بلا کر ان لڑکیوں سے معافی مانگیں گے اور مسلسل معافی مانگیں گے تاکہ وہ لڑکیاں معاف کر دے۔ انسان ایسا ہی لالچی ہے، ظلم کرتے ہوئے مظلوم کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا، مگر جب اپنی سزا کا سوچتا ہے تو پھر مظلوم بن کر جھک جاتا ہے اور ہر حال میں معافی چاہتا ہے۔ ہمارا بھی وہی حال ہو گیا تھا۔ ہم نے اسی وقت مسجد میں رو رو کر اپنے گناہ کی توبہ کی تھی۔ اسی روز ہم بھائی ان لڑکیوں کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی اور بوڑھے کا انتظار کرنے لگے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اس بوڑھے سے بھی اپنے ظلم کی معافی مانگیں گے، مگر تھوڑی دیر بعد جب دروازے کے پار سے ایک لڑکی کی آواز آئی جو پوچھ رہی تھی کہ دروازے پر کون ہے، تو ہم چونک گئے۔ شاید بوڑھا بھی گھر پہ نہیں تھا۔ میں تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ ایسے حادثے کے بعد کوئی باپ اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کام پر کیسے جا سکتا ہے۔ ہم نے آہستگی سے اس لڑکی سے پوچھا کہ میں اس کے باپ سے ملنے آیا ہوں، وہ بوڑھا کب گھر آئے گا۔ میرے سوال پر دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر وہ لڑکی بولی کہ اگر میرے باپ سے ملنے آئے ہو تو اسی علاقے کے قبرستان چلے جاؤ کیونکہ ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کے جواب نے ہمیں افسوس سے ایک پل کے لیے ساکن سا کر دیا تھا۔ میرے دوسرے بھائی نے کچھ دیر بعد بے ساختہ سوال کیا کہ ان کے باپ کی موت کیسے ہوئی۔ میں نے سوال پر خفگی سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اس قسم کا سوال کر کے اس لڑکی کو تکلیف دے رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو ٹوک کر اس لڑکی سے معذرت کرتا وہ لڑکی بول پڑی اور اس لڑکی کے جملے نے ہم بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی۔ وہ لڑکی سرد لہجے میں بولی کہ ایک ماہ پہلے ہمارے گھر کچھ چور آئے تھے جو ہمارے باپ کی عزت و ناموس کو مٹی میں روند کر چلے گئے تھے، اور جب ہمارے باپ کو اپنے نقصان کی خبر ہوئی تو ہمارا باپ وہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور مر گیا۔ ہم تینوں بھائی سکتہ زدہ سے کھڑے تھے۔ ہمارے حصے میں ایک کے بعد دوسرا بڑا گناہ لکھا جا چکا تھا۔ ہم نے نہ صرف ان لڑکیوں کی عزت چھینی بلکہ ہماری وجہ سے ان کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، اور یہ سوچنا تو نہایت اذیت ناک تھا کہ باپ کے بعد اور ہمارے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد وہ لڑکیاں اکیلی کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ ہماری خاموشی کا وقفہ طویل ہونے پر وہ لڑکی دروازے سے ہٹ کر جا چکی تھی۔ اس بوڑھے کی موت کا سن کر ہماری ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہمارے سر شرمندگی سے جھک گئے اور ہم پلٹ کر جانے کی بجائے وہیں دروازے پر کھڑے رہ گئے۔ ارد گرد محلے کے لوگ گزرتے ہوئے شک بڑی نظروں سے ہمیں دیکھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں بولتے ہوئے گزرنے لگے، مگر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ شام ڈلی تو میں نے پھر سے اٹھ کر دروازے پر دستک دی۔ میرے بھائی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جو گناہ کرنا ہمارے لیے اتنا آسان تھا، آج اس گناہ کا اعتراف کرنا ہمارے لیے مشکل ترین ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر آہستگی سے دستک دیتا رہا مگر دروازے پر کوئی نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گیا۔ جب میں نے قدرے زور سے دستک دی تو کچھ دیر بعد اس لڑکی کی آواز آئی، مگر جو الفاظ وہ بولی وہ ہماری سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا اتار گئی تھی۔ وہ لڑکی دروازے پر آ کر غصے سے بولی کہ تم عیاش فطرت لوگ چاہے ساری زندگی ہمارے دروازے پر دستک دیتے رہو، مگر میں نے نہ پہلے کسی دن دروازہ کھولا
نہ آج کھولूंगी, نہ मरते दम तक ये दरवाज़ा तुम लोगों के लिए खुलेगा. हमें बेकाऊ समझने की गलती मत करो. हमारे साथ अल्लाह है, हम अकेली नहीं हैं. ये अल्फाज हमें जामिद कर गए थे. एक ही सेकंड में वाज़े हुआ था कि बाप की मौत के बाद वो क्या कुछ झेल रही थी. मोहल्ले के अयाश मर्द रातों को उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे, मगर वाकई उन लड़कियों के साथ अल्लाह था जिसकी वजह से कोई दीवार फलांग कर घर में दाखिल नहीं हो पाया था. मैंने उस लड़की की बात सुनकर तड़प कर कहा कि मैं यहाँ पहली बार दस्तक दे रहा हूँ. मैं वही हूँ जो दिन के वक्त उनके दरवाजे पर आया था और मैं इनसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ. मैंने साथ में ये इत्मीनान भी दिलाया कि मैं बाहर ही रहूँगा और वो दरवाज़ा खोले बगैर बस एक बार अंदर से मेरी बात सुन ले. मेरी इल्तिजा पर वो लड़की रुक गई और बोली कि जल्दी बोलो, क्या बात करनी है. मैंने एक नज़र अपने भाइयों को देखा तो वो भी सर झुकाए मेरे पीछे खड़े हो गए थे. मैंने हिम्मत करते हुए उस लड़की से कहा कि मैं जानता हूँ 1 माह पहले उन लड़कियों के साथ क्या ज़्यादती हुई थी जिसकी वजह से उनका बाप चला गया. अगर उनको उस रात के मुजरिमों का पता चल जाए तो वो क्या करेंगी. मैं बुज़दिल था, इसलिए अपना जुर्म कबूल करने से पहले मैंने ढके छुपे अल्फाज में डरते डरते अपना अंजाम पूछा था. मेरे अल्फाज पर उस लड़की ने एक झटके से दरवाज़ा खोला. वो स्याह चादर पहने नकाब करके खड़ी हुई थी, मगर दरवाज़ा खुलती उसकी नज़रें हम तीनों भाइयों पर जम गई थी. वो बोली कि अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं. हम तीनों उस लड़की के जुमले पर ठिठक गए. हमें लगा कि वो वाकई हमारे बाहर खड़े रहने पर तरस खाकर हमें अंदर बुला रही है. हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो लड़की क्या सोचकर हमें अंदर बुला रही थी. हम तो वैसे भी माफ़ी मांगने ही आए थे, इसलिए उसके बुलाने पर हम तीनों अंदर चले गए. हमें अंदर बुलाते ही उस लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली कि अगर हमें अपने मुजरिम मिल जाएं तो हम सबसे पहले अपने पेट में पलते उनके नाजायज़ बच्चों को उनके सामने मारेंगे और फिर इनकी गर्दनें उतार देंगे और हमें कमज़ोर नहीं समझना. उन मुजरिमों ने उस रोज़ हमारी इबादत का फ़ायदा उठाकर हमें दबोच लिया था, वरना हम में इतनी हिम्मत है कि अपनी तरफ उठने वाली हर बुरी आँख को नोच डालें. उस लड़की के मजबूत और तलख अल्फाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे. हमें खबर ही नहीं हुई थी कि हमारे जुल्म की निशानियाँ उनके पास मौजूद थीं. वो हमारे बच्चों की माएँ बनने वाली थी. ये सब सुनकर हम तीनों भाई उस लड़की के सामने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और माफ़ियाँ मांगने लगे. हमने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उस लड़की को बता दिया कि हम ही वही मुजरिम है और वो चाहे तो हमारी गर्दनें उतार दें, क्योंकि हमें अपने गुनाह का एहसास हो गया था. वो लड़की नफ़रत से हमें देखने लगी और बोली कि जब तुमने उस रात की हकीकत बताई तो मैं उसी वक्त समझ गई थी तुम तीनों ही हमारे मुजरिम हो, क्योंकि हमारी हालत का राज या अल्लाह जानता है या हमारा बाप जानता है या फिर वो मुजरिम वाकिफ़ हैं जो हमें इस हाल तक लाए थे. वरना हमारे सच की अभी तक मोहल्ले के लोगों को खबर नहीं हुई. अगर लोगों को पता चलता तो हमारे दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय दीवारें फलांग कर आ जाते. रही बात हमारे बाप की, तो वो ये राज सुनते ही ज़मीन बोस हुआ था और दोबारा ना सर उठा सका था ना जिंदा रहा था. इसलिए मुमकिन ही नहीं कि उसने अपने किसी जानने वाले को हमारे बारे में बताया हो. हम तीनों भाई सर झुकाकर उसके सामने बैठे रहे. हमारे दिल माफ़ी के लिए तड़प रहे थे. अब जब गुनाह का एहसास हो गया था तो उन लड़कियों को तकलीफ भी समझ में आ रही थी और उनकी कैफियत का भी अंदाज़ा हो रहा था. हम उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे तो वो बोली कि तुम जालिमों की वजह से मेरी बहनें इस वक्त मौत के मुंह में हैं और गम से उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहे. मैं अकेली पूरी रात बैठकर पहरा देती हूँ कि कहीं फिर कोई जालिम आकर हमारी इज्जतें ना नीलाम कर दे. तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, इसकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी. वो लड़की नफ़रत से हमें देख रही थी. उसने हमें घर के अंदर बुलाया ताकि हम तीनों का बहाने से कत्ल कर डालें, मगर हमारी तरफ का अंदाज़ा होने पर उसने हमें यही सज़ा दी कि माफ़ किए बिना घर से भगा दिया और ये भी जिता दिया कि वो हमारे बच्चों को दुनिया में आते ही अपने हाथों से मार डालेगी और उनके लाशें हमारे घर पहुंचा देगी. वो लड़की सज़ा सुनाकर दरवाज़ा बंद कर गई और हम तीनों ऐसे हो गए जैसे किसी ने जंगालूद खंजर सीने में घोंप दिए हों. हम पूरी रात उसके घर के दरवाजे पर खड़े रहे थे. उस रोज़ के बाद से हमें कभी सुकून नहीं मिला. हमने चोरी से तौबा कर ली, हमने नौकरियां ढूंढी और इज्जत की कमाई करने लगे, मगर इस सब के दौरान भी हमने ना अल्लाह से माफ़ी मांगना छोड़ा था ना ही उन लड़कियों से माफ़ी मांगना छोड़ा था. हम रोज़ाना रात को उनके दरवाजे पर जाते रो रो कर माफ़ियाँ मांगते रहते थे. हमें उम्मीद थी कि वो कभी तो हमें माफ़ी देगी. हमारे जाने का उनको और तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर बस इतना हुआ था कि मोहल्ले की अयाश मर्द हमारे बाद उन लड़कियों के दरवाजे पर आना छोड़ गए थे. हम इस मोहल्ले में हर जगह बदनाम होने लगे.
کہ اکیلی لڑکیاں پا کر روزانہ یہ لڑکے ان کے گھر کے دروازے پر گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ جب موقع ملے ان کو اپنا شکار بنا لیں۔ سچ کوئی نہیں جان پایا تھا کہ ہم ان معصوم لڑکیوں کو پہلے ہی اپنا شکار بنا چکے تھے۔ ایک روز ہم ان لڑکیوں کے دروازے پر اسی طرح کھڑے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی ہاس باختہ سی گھر سے باہر نکلی۔ ہمیں دیکھ کر وہ اچانک روتے ہوئے بولی کہ اس کی بہن کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے پاس اسپتال لے جانے کے بھی پیسے نہیں۔ ہمیں ایک موقع ملا تھا ان کی تکلیف کا تھوڑا بہت ازالہ کر سکتے۔ ہم نے جلدی سے اس لڑکی اور اس کی بہنوں کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے علاج کے بعد ڈپریشن کی وجہ بتائی۔ اس لڑکی کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ رہا تھا۔ اب بہت مشکل سے اس کی حالت کو سنبھالا گیا اور جب ایک پورا دن اسے اسپتال میں رکھنے کے بعد ہم نے ان بہنوں کو گھر پہنچایا تو ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، منتیں کرنے لگے کہ وہ ہمیں معاف کر دے تاکہ ہمیں سکون مل سکے۔ ہماری بات پر وہ لڑکی چیخ اٹھی اور بولی کہ جب ہم ایسے اذیت بڑی زندگی گزار رہی تھی تو تم کیسے سکون کی خواہش کر رہے ہو؟ ہمارے مجرم خوش رہیں اور ہم یہاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لڑکی کے رونے پر میں نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور اسے بولا کہ ہم تینوں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کو تیار ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اجازت دے تاکہ ہم ان سے نکاح کر کے ان کی پرسکون اور باعزت زندگی ان کو واپس لوٹا سکیں۔ میری آفر پر وہ تینوں بہنیں چپ سی ہوگیں۔ میرے بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے گناہ کا ازالہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ان بہنوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا، وہ بھی اپنی اس ذلت بری اور تنہا زندگی سے تھک گئی تھی۔ انہوں نے ہماری آفر قبول کر لی کیونکہ اب کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ مان گئی تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب کون سی بہن ہم میں سے کس بھائی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا۔ اس رات ہم اندھیرے میں تھے۔ انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے وقت نہ ہم نے ان لڑکیوں کے چہرے دیکھے تھے نہ ہی وہ ہمارے چہرے دیکھ پائی تھی۔ اب وہ تینوں ہمارے بچوں کی ماں بننے والی تھی اور ہم ایسے ہی کسی بہن کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے تھے۔ تب ہم نے ارادہ کیا کہ اسی مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ وہ لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے طے ہوا کہ مولوی کو گھر لایا جائے۔ اگلے ہی روز ہم مولوی صاحب کو لے کر ان لڑکیوں کے گھر پہنچے اور مولوی کو اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے بتایا کہ ہر کلمہ گو مسلمان کے وجود سے ایک خاص خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس رات وہ لڑکیاں ہمارے چہرہ نہیں دیکھ پائیں مگر اگر وہ توجہ دیں تو ہماری خوشبو پہچان سکتی ہیں۔ مولوی صاحب کے مشورے پر ایک بہن نے آنکھیں بند کر کے ہم تینوں بھائیوں کو باری باری سونگا تو وہ میرے ایک بھائی کے پاس رک گئی اور بولی کہ اس رات یہی مرد میرے پاس آیا تھا۔ مولوی صاحب نے ان دو کو ایک طرف بٹھا دیا۔ اب باقی دو بہنوں میں سے ایک نے ہم باقی دو بھائیوں کو سونگا اور میرے پاس رک کر بولی کہ اس رات میں اس کے پاس آیا تھا۔ ہم دو الگ ہو گئے تو آخری بہن اور میرے بھائی کا بھی واضح ہو چکا تھا کہ وہی دو ساتھ تھے۔ اسی شام مولوی صاحب نے ہم تینوں کے سادگی سے نکاح پڑھا دیے تھے۔ ہم تینوں بھائیوں نے اپنی بیویوں کو بہت عزت بڑی زندگی دی اور کبھی ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ ہماری بیویاں بہت نیک ہیں اور انہوں نے ہماری زندگی بدل دی ہے، مگر ہم آج بھی کبھی کبھی ان سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا گناہ اب بھی نہیں بولتا۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک سچے واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نے کے بعد